آج کیا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن میری خوش نصیبی یہ ہے اور شاید بد نصیبی بھی یہ ہے کہ میرا ذاتی تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس نے ریاست پٹیالہ سے ہجرت کی پاکستان کے لیے، اور اپنے بزرگوں سے میں نے بہت سے واقعات بچپن سے سنے، اور ایک زمانے کے بعد یہ کتاب میرے ہاتھ لگی جو ایک اور صاحب نے لکھی ہے، اس کا ذکر اس بیٹھک میں آپ سے تسلی سے ہوتا رہے گا۔ تو جب یہ کتاب میں نے پڑھنی شروع کی تو اپنی والدہ سے اس کا ذکر کیا، تو میں اس میں سے کتاب میں سے چند ورق پڑھتا تھا، ان کو بتاتا تھا، پھر وہ اپنی یادداشت سے وہ واقعات مجھے سناتی تھی۔ تو آج میں نے اپنی والدہ سے درخواست کی کہ میرے ساتھ بیٹھیں اور کچھ واقعات آپ سے بھی شیئر کریں کہ یہ اب 15-16 اگست 1947 ہو گئی، اور اب مارا کوٹی ایسٹ پنجاب یعنی کہ پٹیالہ، امرتسر، پٹیالہ، امبالہ، امرتسر، جالندھر، یہ سارا ایسٹ پنجاب، روپڑ کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ سب جگہ یہ شروع ہو گیا تھا۔ آئیں ان واقعات کی طرف، کیا ہوا اس میں مطلب ایک محتاط اندازہ ہے کہ 20 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ بالکل، ہم پٹیالہ ریاست کی آبادی جو تھی 75,000 مسلمان تھا، یہ میرا ابا جی کا کہنا ہے۔ 5 لاکھ سے 1.5 لاکھ پاکستان پہنچے، 3.5 لاکھ جو پوری ریاست، ہاں پوری ریاست، آپ پٹیالہ سٹی کی بات کریں۔ صرف پٹیالہ سٹی کا 75,000 کی آبادی تھی، 25,000 مسلمان آیا، 50,000 اس 8 دن میں شہید ہو گیا۔ یہ آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں؟ ہاں، میری فیملی کے، میرے خاندان کے، میرے رشتہ داروں میں سے، سارے میں سے، اس میں سے آئے۔ اور یہ کیا تھا، یہ جیسے اناؤنس ہوا ہے 14 اگست کا، اس کے اگلے روز 27 رمضان کو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ عید کی نماز نہیں پڑھنے جا سکے 3 دن کے بعد صرف، کیونکہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے اٹیکس کرنے شروع کر دیے محلوں کے اوپر۔ تو کوئی ایک آدمی نماز پڑھنے گیا، کوئی نہیں گیا، مگر نماز نہیں پڑھی لوگوں نے، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ پیچھے گھروں پر اٹیک کر دے گا، عورتیں اکیلی ہیں، وہاں نہیں گئے۔ اٹیک کی صورت کیا تھی؟ آ کے گھر میں گھستے تھے، 2 ایک کو مارا، اور جو جوان لڑکے ہیں ان کو اٹھا کے لے گئے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس، مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ مسلمانوں سے، یہ کتاب کہتی ہے مسلمانوں سے اسلحہ لے لیا گیا تھا، ڈسارم کر دیا تھا آرمی کو۔ آرمی میں جو مسلمان تھے، ہیڈ آف آرمی مسلمان تھا، ٹھیک ہے، جو جنرل تھا، اس کو انعام کر دیا تھا فوراً، اسلحہ لے لیا فوراً ہی 14 اگست کے دن 14 اگست کو ان سے اسلحہ لے لیا، اس کو لے لیا۔ ہم تو رہے وہاں 5 دن رہے، ہم 14 اگست کے بعد 10 دن رہے ہم تو پٹیالہ ریاست شہر میں۔ اور وہ جو کیا ہے کہ وہ سپاہیوں کے، فوجیوں کے ایک بازو ایک ہاتھ کاٹ دیے، وہ کیا؟ وہ بھی میں اتنا تصدیق سے نہیں کہہ سکتی، ان کے بہت سارے رشتہ دار ہوں گے، لیکن میں نے یہی سنا ہے۔ اور جب ہم گزرے اس سے وہ یہی تھا کہ اتنا فوجی زخمی پڑا تھا، تو اس میں مسلمان فوجی، وہ تو کیمپ میں تو مسلمان فوجی تھا، تو انہوں نے یہی تھا کہ جی کسی کا ہاتھ کاٹ دے، کسی پیر کو جائے قائد اعظم کو سرو کرے، تم نے جا کے کرنا ہے۔ اور جو ہمارے گھروں میں جو تھا، جو 4 دن تو انہوں نے یہ کرا، چھوٹے چھوٹے اٹیک کرتے رہے، لیکن انہوں نے 4 دن کے بعد، عید کے 2 یا 4 دن کے بعد، ہوتی میری یادداشت نہیں ہے، انہوں نے فل اٹیک کرنا شروع کر دیا، پورے محلوں میں آگ لگانے شروع کر دی، اور بلوائیوں کی طرح وہ باہر نکل آئے، اینڈ مسلمان چھپ گیا اندر اپنے گھروں کے اندر۔ اور انہوں نے یہ کرا کہ ایک روڈ ہے چھوٹی سی، اس کے اس طرف مکان ہے، اس طرف ہے ڈیڈ اینڈ ہے، اور یہ گیٹ ہے، تو انہوں نے کیا کرا، یہاں مشین گن فٹ کری، اینڈ پیچھے آگ لگا دی، آگ پھینکی جلا کے، تو لوگ نکلے گئے، بھاگے گئے لوگ اپنے بچوں کو لے کے، سب کو لے کے۔ تو جب اس میں سے گزرے گئے، مشین گن آن ہے، تو اگر 400 آدمی نکلا ہے تو مشکل سے 100 بچے گا اس میں۔ تو گھر میں آگ لگا دی، جو باہر نکلا اس کو مشین گن سے مار دیا۔ وہ تو آٹومیٹکلی، وہ تو پورا محلہ باہر نکل آیا، وہ مشین گن چلی ہوئی ہے، اس میں سے 100 بچا، اگر 200 شہید ہو گیا، 100 بچا۔ یہ 10 دن فساد رہا ہمارے ہاں، پورا 8 دن شہید کرتے گئے، قتل عام ہوتا رہا۔ کچھ واقعات جو آپ کے ذہن میں اس وقت یادداشت میں ہیں؟ دیکھیں نا، جیسے ہم تھے، ہمارا محلہ تھا، تو 2 گلیاں کہتے تھے ان کو، 2 گلیاں تھیں، یہ مکان کی لائن، یہ لائن، تیسری لائن، 2 دروازے تھے۔ تو ہم نے جب دیکھا فسادات ہو رہے ہیں، تو ایک بڑا گیٹ سمجھے یہاں لگا دیا کہ اندر نہیں آ سکیں گے، لیکن وہ اس کا موقع نہیں آیا، اس کا کوئی موقع نہیں آیا۔ میرا خیال ہے 15 منٹ میں
हम गेट गिर हाँ, नहीं गिरा नहीं, हम वहाँ से हमारे मोहल्ले गेट के सारे हिंदू थे। ओके, तो डर की वजह से उसी शाम जैसे पता चला कि शहर में 10-15 लोग मार दिए गए, तो हमको वहाँ से निकाला। हमारे थोड़े ही करीब पर एक मुसलमानों का मोहल्ला था जो बहुत बड़ा था, एंड उसके इर्द गिर्द हिंदू थे, आबादियाँ थी, मगर वो मुसलमानों का बहुत घना पसंद था। और कहते हैं कि वहाँ थोड़ा बहुत असला भी था उन लोगों के पास। मुसलमानों ने पता है क्या किया हुआ था उनसे बचने के लिए, मिर्चें रखी हुई थी गर्म पानी के, वो आएंगे तो हम गिरा देंगे ऊपर से, ये असला था मुसलमान के पास। लेकिन उस मोहल्ले में शायद थोड़ा असला था, तो वहाँ हमें ले जाए, निकल गए हम। हमने अपनी गली छोड़ी, पूरा मोहल्ला छोड़ के हम निकल गए वहाँ चले गए हम। तो एक एक घर में 100 आदमी था, जहाँ से निकल के आया, जहाँ हिंदू का ज़्यादा घना है तो वो मुसलमान भागा, उस जगह आ गया जहाँ मुसलमान ज़्यादा है। तो एक एक घर में 100 आदमी था लिखा हुआ। तो उस मोहल्ले के अराउंड गोली चलती रही। जिस घर में हम थे वहाँ कोई अटैक अंदर नहीं हुआ, वहाँ नहीं आए अंदर, लेकिन हमारे जैसे हम ये बैठे तो हमारे सरों पर से गोलियाँ गुजर रही थी। हम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, तो हमारी माओ ने बिल्कुल नीचे करा होता था, और अगर मैं याद करूँ, आँख बंद करो तो गोलियाँ गुजर रही होती थी रात को, दिन में। एंड पानी ख़त्म हो गया था पीने के लिए, खाने का सामान ख़त्म हो गया था, क्योंकि एक घर में अगर 100 आदमी आ गया तो उसके पास कितना इलाज हो सकता है। एक वक्त ऐसा भी आया इसके अंदर। फिर उसके बाद जो ज़ख्मी आने शुरू हो गए उन मोहल्लों में जो बेहतर जगह थे, जहाँ हम थे उसी के करीब था जो हेड ऑफ आर्मी था, उसका घर था, उसकी बड़ी कोठी थी। फिर एक रात ऐसी भी आई कि वहाँ चले गए बहुत सारा, कोई 500-1000 आदमी होगा अगर बचपन की बात याद कीजिए। सारे शहर से लोग भाग रहे थे, आ रहे थे। तो उसके घर में पानी नहीं था, उसके घर में अनाज बहुत था, उसने वो डाल दिया। 2 दिन वहाँ रहे, सबने कुछ करके पकाया, दरख्त काटे, ये काटा, वह पकाया। पानी नहीं था, ये मुझे आज भी याद है कि उसके वहाँ बोरिंग हुई भी थी। वो कहते बड़ी ज़बानों से खुश्क थी। वहाँ लोगों ने डोल डाला, कुछ डाला, बाल्टियाँ डालियाँ, पानी निकला। वो इतना ख़राब पानी था कि हमारी माँ ने दुपट्टे का पल्ला उसके ऊपर गिलास पर डाला, और कचरा था उसके अंदर। और मैं अगर याद करूँ बहुत सफ़ेद कलर था, तो उसको वो पानी पिया सारी दुनिया ने। तो ये सब करने के बाद 8 दिन गुजरे, सब कत्लेआम हुआ। मेरे ख़ानदान के बहुत लोग मरे। मेरा कज़न चचा जो प्रेसिडेंट था वो शहीद हुए, वज़ीर मोहम्मद फ़ारूकी की बात, वज़ीर मोहम्मद। एंड उसके बाद मेरी फूफी का एक बेटा जवान था, वो शहीद हुआ। मेरा सगा मामू शहीद हुआ, मेरा खालू शहीद हुआ, मेरी खाला का ससुराल ऑलमोस्ट आधा शहीद हो गया वहाँ पर, क्योंकि उस मोहल्लों में तो उन्होंने आग डाल के बाहर निकाल लिया। और उसके एक रिश्तेदार को बीवी बच्चों समेत उन्होंने तेल डाला और आग लगा दी। और सब मोहल्लों से 5-5, 7-7, 8-8 लड़कियाँ जो जवान थी उठा के ले गए, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। जो उम्र वालियाँ थी बस वो बचती थे, उनके हाथ जहाँ लग जाते थे वो वही बचती थी, वो बच गई। 8 दिन गुजर गए। फिर उसके बाद 8 दिन के बाद उन्होंने ये करा कि बंद कर दिए, मारपीट बंद कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने कैंप बना दिया, वहाँ चले जाए, और ट्रक लगा दिए। ट्रक में भर भर के मुसलमान वहाँ पहुँच गए।